اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 10ویں پارے کی تلاوت جاری و ساری ہے اور سورہ توبہ جاری ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی منتخب آیات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سے پادری اور جوگی لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ سو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم
الكافرين مہینے کو مؤخر کرنا محض کفر میں اضافہ کرنا ہے، اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی مہینے کو ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور اسی مہینے کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں، پھر جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو کر زمین سے چپک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ سو دنیا کی زندگی کا نفع تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا۔ درآں حال یہ کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو اللہ نے ان پر طمانینت قلب نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ بہت غلبے والا بڑی حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ کی راہ میں نکلو، خواہ ہلکے ہو کر خواہ بوجھل ہو کر، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے رسول مکرم، آپ نے جس طرف نکلنے کے لیے کہا تھا اگر وہ سہل الحصول مال ہوتا اور متوسط سفر ہوتا تو یہ منافقین ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے
لیکن دور دراز کا سفر ان کو بھاری لگا اور عنقریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہوتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ عذر پیش کرنے میں سچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں کبھی رخصت کی اجازت نہیں طلب کریں گے، اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے وہی لوگ جہاد میں رخصت کی اجازت طلب کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک ہیں، پس وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے زاد راہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا ناپسند تھا تو اس نے ان کو پست ہمت کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں، بیماروں اور عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تم میں فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے، اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بے شک انہوں نے پہلے بھی اوائل ہجرت میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں الٹ پلٹ کی تھیں، حتیٰ کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کا دین غالب آ گیا، اور وہ اس کو ناپسند کرنے والے تھے۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے جہاد سے رخصت کی اجازت دیجیے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے، سنو یہ فتنے میں گر چکے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور محیط ہے۔
إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، آسمانی مدد یا مال غنیمت، تو ان کو برا لگتا ہے، اور آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی کہ جہاد میں نہیں گئے تھے، اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے ہیں. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آپ کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوا اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. آپ کہیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تمہارے متعلق صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلواتا ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. آپ کہیے کہ تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور صرف سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور اللہ کی راہ میں صرف ناخوشی سے خرچ کرتے تھے. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سو ان کے مال اور اولاد سے آپ متعجب نہ ہوں. اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد کے سبب سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ تقیہ کرتے ہیں کہ تم ان سے مشرکوں جیسا سلوک نہ کرو. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تہ خانے یا دخول کی کوئی بھی جگہ، تو وہ اس میں تیزی سے رسیاں توڑاتے ہوئے گھس جائیں.
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو ان صدقات سے دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو ان صدقات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء اور مساکین ہیں، اور زکوٰۃ کی وصولیابی پر مامور لوگ اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، اور جن غلاموں کو آزاد کرنا ہو، اور مقروض لوگ، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافرین، یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ اور بعض منافقین نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، آپ کہیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ اے مسلمانوں، منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی تفہیم کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ منتخب آیات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلوا اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہاں پر جو غیر مسلم یعنی عیسائی اور عیسائیوں کے جو راہب اور پادری تھے، جوگی تھے، ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سے پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر کی کہ مذاہب کے اندر بعض اوقات جو مذہب کے پیشوا ہوتے ہیں وہ بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں،
اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مال کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کی راہ میں یعنی اس کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، وعید ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو غلط کام کرتے ہیں بعض اوقات اللہ رب العزت بطور طنز ان کو کہ تم یہ کام کر کے کیا سمجھ رہے تھے کہ کوئی انعام ملے گا، کہ تمہیں کوئی نوازا جائے گا، تو پھر اس انداز کو بیان کرنے کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا تھا کہ اس کام کے ذریعے تمہیں کوئی انعام ملے گا تو تمہارا انعام یہ ہے کہ عذاب تمہیں دیا جائے گا، وہ بھی دردناک عذاب کا انعام ملے گا تمہیں۔ تو بشارت کا لفظ یہاں پہ بطور طنز کے استعمال ہوا، اور اس آیت سے مراد علماء نے فقہا نے یہ لیا کہ یہ آیت فرضیت زکوٰۃ کے لیے نص ہے، یعنی یہاں پر جو عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ فرض کی اگر اس کو نہ ادا کرے تو لازماً اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ اس کی وعید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے اور اس مال کو جمع کیا ہوا ہے اور پھر جمع کرنے کے بعد اس کو غریبوں کے کام میں اور خاص طور پہ حکم الہی کے تحت 2.5% بھی خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں نکلو تو پھر تم کیوں نہیں نکلتے ہو، کیوں تم جو ہے وہ زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، اثاقلتم الی الارض، تم کیوں زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو۔ پیچھے مال کی مذمت کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مال و دولت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے، احکامات الہی کی تعمیل میں اسے سستی پیش آ جاتی ہے اور وہ مال و دولت و تعیشات میں لگ جاتا ہے اور یاد الہی سے، حکم الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تعمیل سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی کہ جب تمہیں ترغیب دلائی گئی، آپ نے پچھلے پارے کے اندر تفسیر میں سنا ہوگا حضور علیہ السلام سے کہا گیا حرِّضِ المؤمنین، اے رسول آپ مومنوں کو ابھاریے، انہیں تربیت دیجیے اللہ کی راہ میں نکلنے کی۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے کیوں نہیں نکلتے ہو تم؟ اور پھر کیا فرمایا اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ یعنی وہ زندگی دنیا کی جو حقیر ہے اور وہ زندگی آخرت کی جو عظیم ہے، وہ زندگی دنیا کی جو عارضی ہے، فانی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی جو دائمی اور باقی ہے، تم اس دائمی اور باقی اور اس عظیم زندگی پر اس حقیر زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمایا کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑی، یعنی دنیا کی زندگی کی تعیشات ہیں کیا، بہت عارضی ہیں، بہت کم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو پھر تم پر شدید عذاب آئے گا اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اصل میں اس وقت آیت نازل ہو رہی تھی کہ جس وقت معرکہ تبوک پیش آنا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ معرکہ تبوک کتنا اہم تھا، یعنی پوری طرح سرزمین عرب پر مسلمان قابض آ چکے تھے، رہے سہے کفار جو باقی تھے جن کے پاس کوئی عسکری قوت نہیں تھی، ان کی آخری امید یہ تھی کہ جب روم یا فارس اور ایران جب مسلمانوں پہ حملہ کریں گے تو مسلمان تنکے کی طرح بہہ جائیں گے۔
تو مسلمانوں کے لیے غزوہ تبوک بڑا اہم تھا، ایک اس لیے بھی کہ مسلمانوں کو اب عرب سے نکل کے عجم میں جانا تھا، اسلام کو پھیلنا تھا، دوسرا یہ کہ عرب میں بھی اپنی قدم کو مضبوط کرنا تھا اور اس کو اسلام کا قلعہ بنانا تھا۔ تو وہ کفار جو اس امید پہ تھے اور جن کو یہ لگتا تھا کہ جب قیصر روم لشکر کشی کرے گا تو مسلمان تنکے کی طرح بہہ جائیں گے، تو ان کی امیدوں پہ پانی پھیرنے کے لیے بھی انتہائی ضروری تھا۔ اور قیصر روم اس ترغیب سے قبل ایک مرتبہ تو وہ لشکر کشی کر چکا تھا، شام کی سرحدوں کے پاس موتا کے مقام پر وہ اپنا 1,00,000 کا لشکر جو ہے وہ بھیج چکا تھا، جس کے نتیجے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً 3,000 افراد بھیجے تھے، اور 3,000 افراد اس لیے بھیجے تھے کہ سرحدی علاقوں میں جب بھی مسلمان مبلغین جاتے تھے تو سرحدی علاقوں کی جو عرب کی ریاستیں تھی وہ زیادہ تر یا تو قیصر روم کی باز گزار تھی اور اس کے زیر اثر تھی، یا پھر ایران کے زیر اثر تھی، اس لیے مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں کی حفاظت کا کام بھی اسی دستے نے کرنا تھا، اور وہ جو سرحد پہ جو 1,00,000 کے لگ بھگ افراد جمع ہو گئے تھے تبوک کے مقام کے موتا کے مقام پر، تو ان کو بھی فیس کرنا تھا۔ یہ جب 3,000 افراد کے قریب لوگ گئے اور انہوں نے باقاعدہ سامنا کیا 1,00,000 کے لشکر کو، تو اس وقت جو ہے وہ 1,00,000 کا لشکر پیچھے ہٹ گیا، اور ان کے اس پیچھے ہٹنے کی وجہ سے ایک دھاک بیٹھ گئی تھی پورے عرب کے اندر، اور ان کی آس پر جو کفار اور مشرکین مکہ تھے پوری طرح پانی پھر گیا تھا، اور پھر اس وجہ سے کئی عرب کے لوگ جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہونے لگے۔ اسی مسلمانوں کی عظمت اور طاقت کو دیکھتے ہوئے قیصر روم نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ بدلے کے لیے تیاری کی تھی، اور اس تیاری کے لیے اس نے دوبارہ سے 1,00,000 نہیں بلکہ 2,00,000 کا لشکر تیار کیا، اور اس تیاری میں لگا ہوا تھا کہ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور یہ آیتیں اس کی ترغیب کے لیے تھی کہ تم کیوں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ باقاعدہ تبوک میں جانے کے لیے ایک موٹیویٹ کیا گیا، رغبت دلائی گئی اور اس کو لازم کیا گیا، اور یہ جو موٹیویشن تھی نا یہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ جنرل تھی۔ اس کے بعد دوبارہ جو کی گئی وہ مورل کی گئی، اور اس کے بعد لیگلی ہدایت دی گئی، یعنی پہلے عمومی طور پہ کہا گیا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پھر اخلاقی طور پہ سمجھایا گیا، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے، جو ایمان والے ہیں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی ان کو جو ہے وہ مورلی جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کے اندر ایمان ہوگا اے نبی وہ آپ سے اجازت نہیں لیں گے کہ ہم مارکے سے چھٹی چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے پاس آئیں گے ہی آئیں گے جو ایمان والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں جا کے جو ہے وہ ایک باقاعدہ حکم دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اس مارکے میں نہیں آئیں گے ان سے کہہ دینا کہ آئندہ میرے ساتھ کسی مارکے میں مت آنا۔ یہ قانونی حکم تھا، یعنی 3 لیول پہ ان کو سمجھایا گیا۔ پہلے نارملی ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا، پھر اخلاقی طور پہ ان کو سمجھایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی ان کی غیرت ایمانی تقاضا نہیں کرے گی کہ وہ آپ کے ساتھ آنے سے چھٹی مانگ لے۔ پھر اس کے بعد سختی کے ساتھ کہا گیا۔ 3 سطح پہ اس لیے سمجھایا گیا کہ تبوک کی اہمیت زیادہ تھی، غزوہ تبوک میں شرکت ضروری تھی، اور عام طور پہ اس وقت مسلمانوں کی ایک سوچ بن گئی تھی کہ تبوک کا مقام بہت دور ہے، سرحد تک جانا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے۔ یہ اس موسم میں ہوا تھا جس وقت رئیس بھائی کھجوریں پکتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے تب جا کے کھجوریں پکتی ہیں۔ تو ان دنوں میں یہ مارکا واقعی کمال کا مارکا تھا، یعنی یہ صحابہ کرام ہی تھے جو اس کے لیے قربانی دے سکتے تھے۔ ادھر قیصر روم بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے، اور تیاری کا سن کر نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے سامان، اپنے خزانے، اپنی دولت، اپنی رقم، اپنی جان مال سب کچھ پیش کر دیا۔ اور اس سے قبل کہ قیصر روم سرحد پہ آتا حضور علیہ السلام 30,000 کا دستہ لے کے وہاں پر پہنچ چکے تھے، اور جب 30,000 کا دستہ لے کے نبی کریم علیہ السلام مقام تبوک پر پہنچے تو قیصر روم سوچنے لگا کہ جب 3,000 آئے تھے وہ ہلا کے چلے گئے تھے، تو اب تو ان کا سردار محمد عربی خود موجود ہے اور افراد بھی 30,000 ہے، تو پھر ہم کس طرح سامنا کریں؟
چنانچہ قیصر روم جو ہے وہ چونکہ اب تک تیاری بھی نہیں کر پایا تھا، وہ واپس اس نے اپنی فوجیں بلا لی۔ یہ وہ وقت تھا فوجوں کو واپس پلٹانے کا کہ جس پر قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی تھی، بشارت دی گئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، کہ ان قریب اللہ کی مدد آئے گی اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جوک در جوک جو ہے وہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھا، اس قوت کو دیکھا، اس تمکنت کو دیکھا، اس جوش اور جذبے کو دیکھا، تو اس وقت جتنی بھی سرحدی ریاستیں تھیں جو ایران اور روم کے زیر اثر تھی، انہوں نے مسلمانوں کو جزیہ دے کے مسلمانوں کے زیر تسلط آنا قبول کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ روم کی ریاست جب ہماری حفاظت ہی نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ مسلمان کو چھوڑ کے ان کا ساتھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت دیکھی، قوت دیکھی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام جب تبوک کے مقام پر پہنچے 30,000 کا لشکر لے کر، لڑائی تو نہ ہوئی، قیصر روم واپس پلٹ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اب یہ جو اخلاقی فتح ہے ہمارے لیے کافی ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ 20 دن آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا اور پھر اطراف کی جتنی بھی سرحدی ریاستیں تھیں ان کو عرب کے تابع کیا، مسلمانوں کے تابع کیا۔ سمجھ لو کہ روم کی سرحد میں اور روم کی سلطنت میں داخلے کے لیے پہلا قدم تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی عرب میں رہ کر وہاں پر جو روم کی سرحدی ریاستیں تھیں ان تک کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا کہ آئندہ اگر کوئی نقل و حرکت ہو تو پہلے سے نہ صرف اطلاع مل جاتی تھی بلکہ مسلمانوں کو تعاون کرنے کے لیے سرحدی علاقے ہر وقت تیار موجود تھے۔ تو آئندہ کے لیے روم کو اور ان ریاستوں کو اور زیادہ دشواری ہو گئی تھی مسلمانوں سے لڑنا۔ یہی وجہ تھی کہ جب دور عثمان غنی اور عمر فاروق آیا تو آسانی کے ساتھ ان ریاستوں کو شکست دے دی گئی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کی داغ بیل ڈال دی تھی، اس کے لیے باقاعدہ ایک دھاک بٹھا دی تھی۔ ایک شخص جس کا نام تھا فروا، یہ عرب کمانڈر تھا روم کی فوج میں۔ یہ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اس نے مسلمانوں کی طاقت دیکھی، جو تبدیلی آئی تھی اس میں ایک عرب کمانڈر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ تو قیصر روم نے اس کو بلوایا اور بلوا کے کہنے لگا کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم اسلام سے پھر کے میرے پاس واپس آ جاؤ اور اپنے منصب کو قبول کر لو، یا پھر ایک کام کرو کہ موت کو قبول کر لو اگر اسی پہ رہنا ہے۔ تو اس نے کہا میں موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اب تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہاں تک کہ اس کمانڈر کا گلا کاٹ دیا گیا۔ یہ وہ جذبہ تھا جسے دیکھ کے قیصر روم پریشان ہوا تھا کہ اب مسلمانوں سے ہمیں کون بچائے گا۔ جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ اپنے دین کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے ایمان اور یقین کے لیے اور اپنے اس کلمے اور زبان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ تو آج یہ ایمان ہمارے اندر ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر ہو تو مسلمانوں کی قوت اور اجتماعیت تو ویسے بھی پہلے سے ہے، افرادی قوت تو ویسے بھی پہلے سے ہے۔ مسلمانوں کو ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو ہر جگہ پہ ناکام و نامراد نہیں ہونا پڑے گا۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے ہمیں ایمان و ایقان کی دولت اور وہ جذبہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام کو تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی محمد عامر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں تفسیر فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، آج غزوہ تبوک کے حوالے سے بات ہوئی اور سالار اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم جنگی حکمت عملیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا، اسے سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ARYQ TV کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔